احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، مجھ سے قبل ابھی آپ تمامی حضرات جناب حافظ معراج حسین صاحب قبلہ سے نعت پاک سماعت کر رہے تھے. ان کے بعد جناب حافظ و قاری ناصر حسین صاحب سے بھی آپ بہترین انوکھی نالے انداز میں نعت پاک سماعت کر رہے تھے. اور ہمارے جناب حافظ و قاری ایوب حسین صاحب سے بھی بہت ہی مدح بھری آواز میں، مٹھاس والی آواز میں نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے. میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور ان تمام حضرات نے مجھے اکیلا چھوڑ رکھا ہے، اس لیے کہ ان کی جو شان و شوکت ہے وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کے مطابق ہے. انہوں نے نعت پاک کو پڑھ کر حضرت حسان بن ثابت کی سنت کو زندہ فرما دیا ہے، اور آپ نے انعام دے کر میرے نبی کی سنت کو زندہ فرما دیا ہے. عزیزان گرامی، ہم اور آپ جو ہے ایک تاریخ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم اور آپ ایک سال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم اور آپ ایک رخصت ہونے والے کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ رخصتی کیسی، یہ دوری کیسی؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو پھر ہمیں ملنا نصیب نہیں ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہم انہیں کی یاد میں یہاں حاضر ہوئے ہیں. مگر اس سے قبل میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اور اپنی آواز میں چند اشعار نعت پاک کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ تمامی حضرات سماعت کریں. اس سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. کہ سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، کہ سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، کہ سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، کہ سورج کا چمکنا تو چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، کہ سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے. حضرات، سورج کا چمکنا ایک بہانہ ہی تو ہے. سورج میرے پیارے آقا کے قبضے میں ہے. میرے پیارے آقا نے اپنی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا تو میرے نبی کا صدقہ ہی تو ہے. یہ میرے پیارے آقا کے صدقے سے سورج کی چمک ہمیں ملی. اگر میرے پیارے آقا دنیا میں تشریف نہ لاتے تو چاند سورج کا بھی وجود نہ ہوتا. سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، کہ سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے. اور حضرات،
امام علی مقام کی شان میں یہ شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، محبت سے سماعت کریں کہ خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، اور ہم جیسے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، اور ہم جیسے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، اے پیارے علی تیرا، اے پیارے علی تیرا ایک ایسا گھرانہ ہے، اے پیارے علی تیرا ایک ایسا گھرانہ ہے۔ اور حضرات کے شعر سے سماعت کریں، ہم اور آپ درود پاک پڑھ رہے تھے، اور ہر علماء کرام آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو ہمیں اور آپ کو درود پاک پڑھنے کا کیا انعام ملے گا؟ آپ حضرات سماعت کریں کہ پڑھ کے درودوں کو تقدیر جگانا ہے، پڑھ کے درودوں کو تقدیر جگانا ہے، اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا ہے، اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا ہے، کیوں کہ سرکار کی محفل ہے، کہ سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے، سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے۔ اور ہم یہ شعر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات محبت سے سماعت کریں کہ سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، کہ غوث سمدانی کی عظمت کوئی کیا جانے، غوث سمدانی کی عظمت کوئی کیا جانے، رب جانے نبی جانے، یا مولا علی جانے، رب جانے نبی جانے، یا مولا علی جانے، کہ بغداد میں رہ کر بھی، کہ بغداد میں رہ کر بھی نظروں میں زمانہ ہے، کہ بغداد میں رہ کر بھی نظروں میں زمانہ ہے، کہ سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ دوبارہ پھر اسی شعر کو آپ سماعت کر لیں کہ غوث سمدانی کی عظمت کوئی کیا جانے، غوث سمدانی
عظمت کوئی کیا جانے، رب جانے نبی جانے، یا مولا علی جانے، رب جانے نبی جانے، یا مولا علی جانے، کہ بغداد میں رہ کر بھی، کہ بغداد میں رہ کر بھی نظروں میں زمانہ ہے، کہ بغداد میں رہ کر بھی نظروں میں زمانہ ہے۔ اور حضرات یہ شعر کو سماعت کریں کہ وہ شان میں عالی ہے، حضرات کون شان میں عالی؟ ہندوستان کے خواجہ، ہمارے اور آپ کے خواجہ اور ہندوستان کی راجا، وہ شان میں عالی ہے۔ یہ شاعر نے کہا ہے کہ وہ شان میں عالی ہے، مایوس نہیں ہوتے جو کے سوالی ہے، کیوں کہ دربار میں پا جا کے، کہ دربار میں پا جا کے رحمت کا خزانہ ہے، کہ دربار میں، کہ دربار میں خواجہ کے رحمت کا خزانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہندوستان کا ایک ہی راجا، میرا خواجہ میرا، کہ سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ والا ہم سال میں اچھا خاصا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم 10ویں یا 20ویں یا 40ویں کی فاتح میں میلاد پاک کا پروگرام کراتے ہیں، تو کبھی ہم خواجہ غریب نواز چھٹی شریف کو فاتح دلاتے ہیں، تو کبھی ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی فاتح دلاتے ہیں، تو کبھی ہم 12 ربیع الاول شریف کا جلوس مناتے ہیں، تو کبھی ہم عید اور بقرعید کی خوشیاں مناتے ہیں، تو کبھی ہم حضرت عبید قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتح دلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے ہم کونڈوں کا بھی تہوار مناتے ہیں۔ سال میں اچھے خاصے دن ہمارے گھر ہوئے ہیں، یعنی ہم کوئی سے مہینے میں کوئی سے بھی دن ہم کبھی کسی بزرگ کی فاتح دلاتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کا ذکر کراتے ہیں، کبھی کسی کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، کبھی کسی کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کا کلمہ پڑھنے والوں، تم مجھے یہ بتلا دو کہ کہیں قرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ تم میلاد کیا کرو، کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ تم فاتح دلایا کرو، کہیں خالق کائنات نے تمہارے لیے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم میرے نیک بندوں کی تاریخوں کو یاد کیا کرو۔ تو آؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ، خدا نے ہمیں حکم فرمایا ہے، خدا نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے وَاتَّخَذُوا مِن
من مقام ابراہیم مصلی، میرے نیک بندوں کی تاریخوں کو، میرے نیک بندوں کی نشانیوں کو، میرے نیک بندوں کے دلوں کو، ان دلوں کو خوب یاد کیا کرو، ان کا خوب چرچا کیا کرو، ان کی خوب تاریخوں کو یاد کیا کرو، ان کے ذکر کا خوب ڈنکا بجایا کرو۔ یہ حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے عزیزان گرامی ہم اور آپ میلاد پاک مناتے ہیں، میلاد پاک کی محفل سجاتے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالیشان ہے۔ میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد پاک کو سجاتا ہے، ان کی محفل کو سجاتا ہے اور سجاتا ہے اور لوگوں کو جمع کرتا ہے، لوگوں کو محفل پاک میں لاتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میلاد پاک کرانے والا اور میلاد پاک میں آنے والوں کی خدا بخشی فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا بھی کامیاب ہے، یہاں ہمارا سننا بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ جو اس محفل میں آ جاتا ہے وہ خالق کائنات کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور آج ہم جو آئے ہیں یہاں، ہم ایسی جگہ آئے ہیں اور ایسے تاریخ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس کا نام سن کر ہر ایک انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ہر ایک انسان کانپنے لگتا ہے، ہر ایک انسان سوچنے لگتا ہے، ہر ایک انسان جو ہے دل کے اندر خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو سب کچھ بحال تھا مگر یہ بےحال کیسے ہو گیا۔ ہر ایک انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا، یعنی موت کا نام سن کر ہر ایک انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ہر ایک انسان سوچ بچار کرنے لگتا ہے کہ آخر ابھی سب کچھ ٹھیک تھا مگر ابھی کیسے ہو گیا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، تم نے میرے پیارے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے میرے پیارے آقا کی غلامی کے پٹے کو اپنی گردن میں ڈالا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، تمہیں معلوم نہیں ہے موت کا منظر بہت بھیانک منظر ہے، موت کی گھڑی بہت خطرناک گھڑی ہے، موت کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے موت کی دہشت اور موت کا خوف بتلا رہے ہیں۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا نزا کا وقت آتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پانی کا پیالہ منگاتے ہیں، اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس پیالے میں جو پانی تھا اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے ہیں اور کبھی اپنے ہونٹوں کو لگاتے ہیں، کبھی اپنی زبان کو اس پیالے کے پانی کو لگاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا ہمیں بتلا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، اے میرے امتیوں، یہ موت کا منظر بہت خطرناک منظر ہے، یہ موت بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھو جب موت آتی ہے انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، انسان کا رکتا کھڑا ہو جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ دیکھو میرا بھی معاملہ ہے کہ میں اپنے پانی سے جو ہے اپنے ہونٹوں کو لگا رہا ہوں، کبھی زبان کو لگا رہا ہوں، اس لیے کہ موت کی دہشت سے، موت کے خوف سے، موت کی تکلیف سے میرے ہونٹ خوش ہو رہے ہیں، میری زبان خوش ہو رہی ہے۔ اے عزیزان گرامی، کبھی تم نے سوچا کہ موت کا کیا مطلب، کبھی تم نے موت کے بارے میں سوچا، کبھی تم نے دنیا سے جانے کے بارے میں سوچا ہے، کبھی ایک کونے میں بیٹھ کر تم نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح اور صحیح سلامت کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں جو انسان اگر غلط راستے پہ چل رہا ہو، اگر موت کو یاد کر لے تو سیدھے راستے پہ چلنے لگ جائے، جو انسان غلط کھا رہا ہو تو صحیح کھانے لگ جائے، جو انسان ظلم کر رہا ہو تو ظلم سے باز آ جائے، جو انسان جو ہے ایک دوسرے کو ستا رہا ہو موت کو یاد کر کے وہ اپنے ہاتھوں کو روک دے، جو انسان جو ہے ایک دوسرے کا حق کھا رہا ہو تو موت کو یاد کر کے وہ حق کھانا بند کر دے گا۔ اس لیے کہ موت کا ایسا منظر ہے، موت کا ایسا منظر ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو مرنے والے کی حالت یہ ہوا کرتی ہے کہ جس طرح سے آج میں موت کے خوف سے اپنے لبوں پر پانی لگا کے بتلا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، میں انہیں بھی غافل نہیں ہونا ہے۔ آدمی ہو یا مرد، ہر ایک کا یہی حال ہوتا ہے، آدمی ہو یا عورت،
ہر ایک کے ساتھ میں یہی ہوتا ہے عزیزان گرامی، مگر یاد رکھو میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب انتقال کرنے والا انتقال کر جاتا ہے، لوگ اس کو کفناتے ہیں، لوگ اس کو کفناتے ہیں، نماز جنازے کے لیے لوگ اس کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کو مرنے والے کو کفنا دیا جاتا ہے، جب اس کو جنازے کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، تو مرنے والے کے پاس میں اگر ایمان کی دولت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اے لوگوں دیر مت کرو، بلکہ میرے مقام پر پہنچا دیا جائے، مجھے میری منزل تک پہنچا دیا جائے۔ وہ ایمان والا کہتا ہے کہ اے لوگوں دیر مت کرو، جلدی کرو، جلدی نماز جنازہ ادا کی جائے، جلدی میرا کفن کیا جائے، جلدی مجھے دفن کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ایمان والے کو خوف نہیں ہوتا ہے، یہ میرے نبی کا فتویٰ ہے کہ جس کے پاس میں ایمان ہوتا ہے اس کو موت کا یا اس کو قبر کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور جس کے پاس میں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، لوگ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ جس کے پاس میں ایمان نہیں ہوگا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اور جس کے پاس میں ایمان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے قبر کی منزل میں جلدی جا کے پہنچا دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ ایمان سب سے اہم چیز ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو گیا، گناہ صغیرہ و کبیرہ اس کے نام اعمال میں لکھے گئے۔ عزیزان گرامی، حدیثوں میں آیا ہے، میرے پیارے آقا کا فرمان ہے کہ اس کے نام اعمال میں جو گناہ صغیرہ و کبیرہ ہے، تو عزیزان گرامی اس کے ان گناہوں کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، یعنی اس کو سزا دی جائے گی، مگر اس کے پاس میں ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر میرے پیارے آقا کی محبت ہوگی تو اسی ایمان کے صدقے سے جنت عطا فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ کو بتلاؤں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والا بہت برا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والا بہت اچھا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والے کی فلاں عادت خراب تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والا غلط کام کیا کرتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والا بہت ہی برا تھا، بہت ہی ظالم تھا، بہت ہی زانی تھا، بہت ہی شرابی تھا، بہت ہی بے نمازی تھا۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کی زبان پر الگ الگ کلمے آتے چلے جاتے ہیں، مگر میرے پیارے آقا کا ارشاد سماعت کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مرنے والے کی شہادت، اگر کسی مرنے والے کی تعریف، اگر کسی مرنے والے کی تعریف و توصیف اگر 4 آدمیوں نے دے دی، یعنی 4 آدمیوں نے اس کی بڑائی کر دی، 4 آدمیوں نے اس کی تعریف کر دی، 4 آدمیوں نے اس کو نیکی کے ساتھ میں یاد کر لیا، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 4 آدمی مرنے والے کو یاد کرے تعریف کے ساتھ میں، نیکی کے ساتھ میں، خوبی کے ساتھ میں، تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر مرنے والے کی تعریف و توصیف اگر 3 آدمی نے کی تو کیا ہوگا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر مرنے والے کی تعریف اگر 3 آدمیوں نے کی تب بھی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مرنے والے کی تعریف و توصیف اگر 2 آدمیوں نے کی یا رسول اللہ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مرنے والے کی تعریف و توصیف اگر 2 آدمیوں نے کی ہے تب بھی خدا اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملا؟ میرے پیارے آقا فرما رہے ہیں
کہ لوگوں جب کوئی مسلمان دنیا سے کوچ کر جائے تو اس کو برائی سے یاد مت کرو، اس کو برائی سے یاد مت کرو، بلکہ اس کو نیکی سے یاد کرو، اس کو اچھائی سے یاد کرو، اس کے مغفرت کے لیے دعائیں خیر کرو، اس کو برا مت کہو، اس کے لیے برائی مت کرو، بلکہ اس کے لیے بھلائی کی باتیں کرو، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرو، اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے کچھ اشارے ثواب کرو۔ اے لوگوں، مرنے والے کی برائی مت کرو بلکہ اس کی تعریف کرو۔ اگر تم تعریف کرو گے تو خدا تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے۔ اس سے بڑی کوئی انعام کی بات؟ خدا بہت بڑا غفور و رحیم ہے میرے عزیز دوستو، اس کی جنت بہت وسیع جنت ہے، اس کی جنت میں کبھی نہیں ہے پوری دنیا کے لوگ اگر ایمان کی دولت پالے اور وہ ایمان کی دولت پانے کے بعد میں مذہب اسلام کو قبول کر لے تو اس کی جنت میں کمی نہیں آ سکتی۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے آج ہم یاد کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تاریخوں کو یاد کرو، اور آج ہم ایک مومن کی تاریخ کو یاد کر رہے ہیں، ان کے سارے ثواب کو یاد کر رہے ہیں، ہم جو ان کے مرنے کی تاریخ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج اگر ہم مرنے والے کی تاریخ کو یاد نہ کریں گے، ان کے دل کو یاد نہ کریں گے، تو ہمارے بیٹے ہوں گے، بیٹوں کے بیٹے ہوں گے، ان بیٹوں کے بیٹے ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ کی تاریخ کو بھول جائیں گے، ان کے مرنے کی گھڑی کو وہ یاد نہیں کریں گے، ان کے مرنے کی تاریخ ان کے دماغ سے نکل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے اہل پریوار والوں کے سال ثواب کے لیے کبھی ہم برسی کی فاتح دلاتے ہیں، کبھی چھٹی کی بات فاتح دلاتے ہیں، کبھی ہم سال میں ایک مرتبہ ان کے نام کی فاتح دلاتے ہیں، اس لیے کہ مرنے والے کی تاریخ کو بلایا نہ جائے بلکہ اس کی تاریخ کا خوب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر عزیزان گرامی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے، قبر پر بھی نہ جانا چاہیے، وہاں بھی جا کے فاتح نہ پڑھی جائے، قبر پر بھی نہ پڑھی جائے، آؤ نبی کی بارگاہ میں چلو، کسی ملا کی مت ماننا، کسی مفتی کی مت ماننا، کسی بھی عالم کی مت ماننا، میرے نبی کی ماننا، میرے نبی نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر ہوتا ہے اور ایک راستے سے گزر ہوا، اسی راستے پر ایک قبرستان تھا، اسی قبرستان میں میرے پیارے آقا کی بات آرام فرما رہی تھی، ان کی طرف قبر انور تھی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کا گزر جب اس راستے سے ہوتا ہے جس راستے پر آپ کی والدہ محترمہ کی قبر انور تھی، میرے پیارے آقا قبر کی حاضری کے لیے جانا چاہتے ہیں، میرے پیارے آقا اپنی والدہ کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے قبر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، فوراً حضرت جبرائیل امین حاضر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کیا سوچتے ہو، جو سوچ رہے ہو عمل کو پورا کر لیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پر چلے حاضری دے دیتے ہیں، جب آپ نے حاضری دی دینے کے بعد میں سوچا، دل میں خیال آیا کہ والدہ کے لیے دعائیں کی جائیں، والدہ کے لیے کچھ دعائیں کی جائیں۔ اللہ اکبر، ابھی ہاتھوں کو اٹھانے والے تھے، حضرت جبرائیل امین پھر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو دراز نہ فرمائے، یا رسول اللہ اپنے لبوں کو نہ ہلائے، یا رسول اللہ اپنی والدہ کے لیے دعا نہ فرمائے، یا حبیب اللہ اپنی والدہ کے لیے دعا نہ فرمائے۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی کو دعا کرنے سے منع کر دیا، حضرت جبرائیل امین نے نبی کو اپنی والدہ کے دعا کے لیے منع فرما دیا۔ عزیزان گرامی، تم نے سوچا کبھی نبی کو دعا کرنے کے لیے کیوں منع کر دیا گیا، انہیں دعا سے کیوں روک دیا گیا؟ حضرت جبرائیل امین خدا کے حکم سے زمین پر آئے تھے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ تھی یا رسول اللہ آپ کی امت کے اندر کچھ ایسے منافق پیدا ہو جائیں گے، یا حبیب اللہ آپ کی امت کے اندر کچھ ایسے غدار پیدا ہو جائیں گے، یا حبیب اللہ آپ کی امت کے اندر کچھ ایسے بے وفا پیدا ہو جائیں گے، یا رسول اللہ تو یہ کہیں گے کہ دیکھو
نبی آخر الزماں نے اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، اپنی والدہ کے جنت میں پہنچانے کے لیے اپنے لبوں کو ہلایا ہے. اگر نبی لبوں کو نہ ہلاتے تو ان کی والدہ جنت کی حقدار نہ ہوتی. ان کے پاس میں ایمان کی دولت نہیں تھی. ایسے کچھ منافق ہیں، ایسے کچھ بے دین ہیں جو یہ انگلیاں اٹھاتے، یہ تہمت لگاتے، اس لیے نبی کو روک دیا گیا. عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ تھی یا رسول اللہ یہ تمہاری والدہ ہے، اس والدہ کے شکم کے اندر تم 9 مہینے رہے ہو. یا رسول اللہ اس والدہ کو تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے. یا حبیب اللہ اس والدہ کو تمہارے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ تمہارا تو یہ صدقہ ہے، تمہارا تو یہ کرم ہے کہ آپ تو 9 مہینے اس ماں کے شکم کے اندر رہے ہو. شکم کے اندر کی وجہ سے تمہاری ماں کی مغفرت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کی شکم میں 9 مہینے رہے. 9 مہینے کی برکت یہ ہوئی، اگر کوئی ملا یہ کہہ دے کہ نبی کی ماں جنت کی حقدار نہیں تھی تو وہ خود تو جنتی نہیں ہو سکتا ہے، مگر میرے پیارے آقا کی والدہ ضرور جنتی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس نبی کی والدہ ہے وہ، اس نبی کی ماں ہے وہ. اگر جس نبی کا، اگر جس نبی کی کلمہ، اگر جس نبی کی اگر کملی اگر کسی مسلمان پر ٹچ ہو جائے تو اس کے جسم کے اوپر آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ. اور جس ماں کے شکم میں نبی رہا ہو تو اس ماں کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ نے سنا ہوگا ایک صحابیہ ہیں اور میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان دھونے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دسترخوان دھو کے لاؤ. اللہ اکبر. دسترخوان کو دھونے کے لیے میرے نبی نے حکم فرمایا. وہ خاتون جو ہے دسترخوان، ان کے شوہر نے فرمایا اے میری بیوی جاؤ دسترخوان دھو کے لاؤ. اس بیوی کا عقیدہ دیکھو. میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماؤں بہنوں تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تم یہ مت سمجھنا تمہیں روزہ رکھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تم یہ مت سمجھنا تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تم یہ مت سمجھنا کہ ہم ایسے ہی چھوٹ جائیں گے. تم یہ مت سمجھنا کہ میں خدا ایسے ہی معاف فرما دے گا. اے میری ماں بہنوں اپنے آپ کی عاقبت کے بارے میں سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. اے میری ماں بہنوں ایسی زندگی اختیار کرو جیسے حضرت خاتون نے جنت نے کی ہے. ایسی زندگی اختیار کرو جیسے صحابہ کرام کی بیویوں کی زندگی تھی. جیسا ان کا عقیدہ تھا ایسا عقیدہ تم بھی اپنے نبی کی شان و شوکت میں اپناؤ. عزیزان گرامی دیکھو ان صحابیہ کا مرتبہ اور ان کا کیسا عقیدہ تھا. وہ صحابیہ کی بیوی، وہ صحابی کی بیوی وہ جاتی ہیں، وہ دسترخوان کو لے کے جاتی ہے، وہ نہ تو صابن سے دھوتی ہے نہ پانی سے دھوتی ہے، بلکہ تندور کے پاس جاتی ہے. جس تندور میں آگ جل رہی تھی، جس تندور کے اندر آگ کی لپٹیں آ رہی تھی، اس تندور کے اندر اس دسترخوان کو ڈال دیا جاتا ہے، اس دسترخوان کو پیش کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی جب دسترخوان کو ڈالا گیا اتنے میں ان کا شوہر آ گیا، اتنے میں ان کے شوہر آ گئے اور کہا بیوی کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا اس دسترخوان کو صابن سے دھو کے لاؤ، پانی سے دھو کے لاؤ، اور تم جو ہے آگ کے اندر اس دسترخوان کو ڈالے ہوئے ہو. عزیزان گرامی وہ خاتون میرے شوہر مجھے معلوم ہے کہ میں نے دسترخوان کو تندور کی آگ میں ڈال دیا ہے اور آگ کا کام کپڑے کو جلانا ہے. اے میرے شوہر مگر یاد رکھنا ایک مرتبہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر جو ہے کھانا تناول فرمایا تھا، کھانا کھایا تھا اور کھانے کے بعد میں اپنی انگلیاں کو دسترخوان سے صاف کر دیا تھا. اے میرے شوہر یہ میرا عقیدہ تھا، میرے دل کے اندر یہ شبہ تھا اور آج میں نے وہ شبہ دور کر دیا ہے. اے میرے شوہر میرا یہ عقیدہ تھا کہ جس کپڑے کو میرے پیارے آقا کا جسم ٹچ ہو جاتا ہے اس کو نہ تو دنیا کی آگ جلاتی ہے نہ جہنم کی آگ جلاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی جس نبی کے جسم سے جو کپڑا ٹچ ہو جائے، جب وہ کپڑے کو نہ دنیا کی آگ جلا رہی ہے
اور نہ جہنم کی آگ جلائے گی، تو بھلا جس جسم کے اندر، جس شکم کے اندر میرے پیارے آقا خود جلوہ افروز ہو، اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے؟ اس کو جہنم کی آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ آؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں چلو، جن کے صدقے سے تم اور ہم عید الضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں انعام ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے۔ آؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈال دیا گیا اور جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اللہ اکبر، اس جلتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈال دیا گیا ہے۔ جب آپ اس آگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، مگر آپ کے اوپر کوئی آگ اثر نہیں کرتی ہے، آگ کے انگارے آپ کے اوپر اثر نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ اسی طرح سے صحیح سلامت اس آتش قدر سے باہر آ جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ کس کا صدقہ تھا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کی برکتیں تھی۔ عزیزان گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آپ جلا دیتی تو صرف حضرت خلیل اللہ ہی دنیا سے کوچ نہ کرتے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نور محمدی بھی ختم ہو جاتا۔ اگر آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا تو میرے نبی کے نور کے سب عزیزان گرامی، یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ آپ ایسے مہمان نواز تھے، آپ ایسی مہمان نوازی کرتے تھے کہ گھر کا تمام سامان جمع کر کے اچھے سے اچھا کھانا بناتے، اچھے سے اچھا کھانا بناتے، بنانے کے بعد میں گھر میں رکھ دیتے اور آپ گاؤں کے چوراہے پر چلے جاتے۔ آخر کیوں جاتے؟ تم نے کبھی سوچا، تم نے کبھی سنا، تم نے کبھی تاریخوں کو پڑھا کیوں چلے جاتے؟ آپ کے چوراہے پہ بیٹھنے کا معاملہ کیا تھا؟ اے میرے پیارے آقا کے دیوانوں، سنو سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ عمل تھا کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا بناتے اور بنانے کے بعد میں چوراہے پہ بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد میں مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے، مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کون ہے یتیم، کون ہے بھوکا، کون ہے پیاسا، کون ہے غربت کا مارا، کون ہے بے سہارا، کون ہے بھوکا اور پیاسا، میں اس کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے کے جاؤں، میں اس کو اپنے گھر پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ عمل تھا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ عمل تھا اور یہ عمل جاری و ساری تھا۔ عزیزان گرامی، اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھانا بنا کر جو ہے کھانے کو تیار کر وہ چوراہے پر جاتے ہیں اور صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر کوئی مہمان نہیں آتا، کوئی مہمان دکھائی نہیں دیتا۔ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین، آج کیا بات ہے؟ آج کوئی مہمان نہیں آیا میرے مولا، آج کیا وجہ ہے؟ الہ العالمین، آج کیا معاملہ ہے؟ کوئی مہمان نہیں آیا ہے میرے مولا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ایک مہمان حاضر ہو جاتا ہے، ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، بہت ہی عمر ہو چکی ہے، وہ ظاہر ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ظاہر ہوئے فوراً عزت کے ساتھ میں گھر لے جاتے ہیں، دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے لگتے ہیں۔ جب آپ کھانا کھلانے لگے، اس بات سے ایک شرط اور سن لینا، یہ درد کی بات ہے، یہ عبرت کی بات ہے۔ جب آپ نے کھانا پیش کیا، جب آپ اس کو مہمان نوازی کرنے لگے، اس کو کھانا کھلانے لگے، کھانا کھلاتے کھلاتے سوال کر دیا، کھانا کھلاتے کھلاتے ایک سوال کر دیا کہ تم کون ہو، کس کے ماننے والے ہو؟ اللہ اکبر، اتنا سوال کرنا تھا، وہ فوراً دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد میں اپنا راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ جب آپ نے راستہ پکڑ لیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ مایوس ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سوچنے لگتے ہیں یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امی حاضر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے خلیل اللہ، خدا کا حکم ہے کہ جب کسی مہمان کو اپنے گھر لاؤ، دسترخوان پر بٹھاؤ، کھانا اس کو کھلاؤ تو اس کی ذات پات مت پوچھنا، اس سے سوال مت کرنا، اس لیے خلیل تم نے جو اس کا دل دکھا دیا ہے، تم نے سوال کیا ہے، ذات پات نہ پوچھنا، اس سے
تم نے ذات پاک کے معاملے میں پوچھ لیا، اس کا دل دکھ گیا، ابراہیم جاؤ جا کے اس مہمان کو بنا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے خلیل جاتے ہیں، اس مہمان کو تلاش کرتے ہیں، آخرکار اس مہمان کو لایا جاتا ہے اور ان سے وہ معافی مانگتے ہیں اور پھر سے دسترخوان پر بٹھا کر محبت کے ساتھ میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا درس دیا ہے اسلام نے، کیا تہذیب دیے مذہب اسلام کے ماننے والے اور چاہنے والے، کہ جب کسی کو لاؤ سوال مت کون ہو، کہاں سے آئے، کس قبیلے سے ہو، کس راستے سے ہو، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ میں کھانا کھلایا جائے، محبت کے ساتھ میں کھانا کھلایا جائے۔ یہی معاملہ اہل بیت والوں کا تھا، امام حسین کے گھرانے والوں کا تھا۔ وہ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کیا۔ جب حضرت زین العابدین کا دور تھا اور یزید پلیت کی حکومت ختم ہو چکی تھی، عزیزان گرامی اس دور کے اندر میرے نبی کا ماننے والا بادشاہ بنا تھا۔ کیا بنا؟ بادشاہ۔ وہ میرے پیارے آقا کا وفادار تھا۔ جب اس نے چن کے یزیدیوں کو ماننا شروع کر دیا تو ایک یزیدی بھاگ کر حضرت زین العابدین کے گھر میں آ گیا۔ جب ان کے گھر میں آ گیا، آپ نے اس کی خدمت کری، آپ نے اس کو عزت دی، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، 2-3 دن تک اس کی مہمان نوازی کری۔ اللہ اکبر۔ جب جانے کا وقت ہوا اس مردود کا تو کہنے لگے، زین العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، شاید تم نے مجھے جانا نہیں ہے، اے زین العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہ ہوں، اتنے اس نے کہا نہیں تھا۔ زین العابدین فرماتے، اے مردود جان تو میں اسی دن گیا تھا، جان تو میں اسی دن گیا تھا، مگر یہ تمہارا رویہ تھا کہ تم نے ہمارے گھر والوں کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، اور یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے گھرانے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے گھرانے والوں کی شان و شوکت ہے کہ چاہے ظالم ہو یا کوئی دشمن ہو، جب گھر آ جائے تو اس سے محبت کے ساتھ میں پیش آیا جاتا ہے۔ امام حسین کے ماننے والے ہمارا یہ رویہ ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو اس کو گلے لگا دیتے ہیں۔ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ اس 3 تاریخوں کو یاد کیا جا رہا ہے کہ خدا خود فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کا خوب چرچا کرو، ان کی خوب تاریخوں کو یاد کرو، ان کی تاریخوں کو یاد کرنا، ان کا خوب چرچن کرنا، یہ مننے والے کے لیے سارے ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے عزیزان گرامی بولنے کے لیے تو بہت کچھ، بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے میرے عزیز دوستوں، مگر یاد رکھو ہمیں مننے والے کے لیے ایسا عمل کیا جائے کہ تاکہ زندگی بھر مننے والوں کو سارے ثواب پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی آئے تھے اور آنے کے بعد یہ سوال کیا، یا رسول اللہ میری بارگاہ رخصت ہو چکی ہے، دنیا سے کوچ کر چکی ہے، یا رسول اللہ میں ان کے لیے کیا نذرانہ پیش کروں، کیا احسان ثواب کروں؟ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی جاؤ اور جانے کے بعد اپنی ماں کی احسان ثواب کے لیے کنواں کھلوا دو، اس کنویں میں پانی آئے گا اور اس پانی کو لوگ آنے والے جانے والے مسافر سبھی پیئیں گے، تو جب تک اس کنویں کا پانی پیئیں گے جب تک تمہاری ماں کی سال ثواب پہنچ سکتا۔ ہمیں اور آپ کو بھی ایسا عمل کرنا چاہیے بھائی۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر پایا ہو، ان کو ستایا ہو، ان کو پریشان کیا ہو بے علمی میں، تو میرے پیارے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے لائلمی نے اگر اپنے ماں باپ کو ستایا، پریشان کیا، برا اور بھلا کیا، تو تمہارے لیے یہ عمل ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر زندگی میں کرتے رہو۔ اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف
سمجھ میں آیا؟ نبی فرماتے ہیں اگر تم نے کبھی بے علمی کی وجہ سے اگر ایسا کر دیا دھوکے سے یا جان بوجھ کر غصے میں آ کر تو تمہارے لیے یہ میرا فرمان ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، ان کے لیے احسان ثواب کرتے رہو، ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے رہو۔ اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو خدا تمہیں معاف کرے۔ اور عزیزان گرامی، ہم اور آپ علم کے معاملے سے بھی بہت دور ہیں، اس لیے ہمارے بچے بھی بچھڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی بچھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اپنے بچوں کو دین دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں قرآن یعنی علم دین کی بھی تعلیم دلائیں، تاکہ بچہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے، بچہ ہمارا اس لائق ہو جائے کہ کم سے کم ہمارے قبر پہ آ کے روزانہ ایک سپارہ ختم کر دے، روزانہ ایک یاسین شریف پوری کر دے، روزانہ جو ہے قل اللہ شریف پڑھ دے۔ ہم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دلائیں، ایسی تعلیم تو دلائیں تاکہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھنے لگ جائے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کا درس دو، تعلیم کا درس دو، ان کو دین کی تعلیم سکھاؤ، تاکہ بچہ جب دین کی تعلیم سیکھے گا تو اس کو اپنے ماں باپ کا بھی مرتبہ معلوم ہوگا، مذہب اسلام کی شان و شوکت بھی اس بچے کو معلوم ہو جائے گی، اور نماز و روزے کا بھی پابند ہو جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اگر وہ بچہ ایسا ہو گیا، نیکوکار ہو گیا، تو اس نیک بچے کے وسیلے سے بھی ماں باپ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد میں میرے مومن بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی آپ نارائن گڑھ کے پیش امام صاحب سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا ٹھنڈے تو نہیں ہوئے، لہٰذا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور ہو جائے تو آپ بول دینا، انشاءاللہ تعالیٰ سنا پر لے جائے گا۔ آئی دیکھیے دو شعر آپ سماعت فرمائیں۔ یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور خدا کرے کہ وہی جا کے سب کی جان نکلے، ارے خدا کرے کہ وہی جا کے سب کی جان نکلے، جگہ سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، ہر جگہ سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ترکیہ کی یہ سرزمین پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی، اسی پر شاعر نے لکھا ہے، بس میں نبی سجی ہے، بس میں نبی سجی ہے، ترکیہ کی سرزمین پر، ترکیہ کی سرزمین پر ہر رحمت برس رہی ہے، ترکیہ کی سرزمین پر ہر ترکیہ کی سرزمین پر، اور اے
عاشق نبی تو پھرتا کہاں کہاں تو پھرتا کہاں کہاں تو جنت اتر رہی ہے ترجا کی سرزمین پر ترجا کی سرزمین پر ہر بس میں نبی سجی ہے ترجا کی سرزمین پر ترجا کی سرزمین پر. اور ابھی بھی امام صاحب نے بہترین انداز میں خطاب فرمایا کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا، پانی پلا دینا، یہ باعث ثواب ہے. اور بھوکوں کو کھانا کھلا دیا اللہ تعالیٰ جنت میں آب کوثر کا چارج دلائے گا. اسی لیے مجھے یاد آیا شعر کہ عداوتوں کو بھلا تو اگر حسینی ہو، عداوتوں کو بھلا تو اگر حسینی ہو، عداوتوں کو بھلا تو اگر حسینی ہو، قدرتوں کو مٹا دو اگر حسینی ہے، قدرتوں کو مٹا دو اگر حسینی ہو. اگر پڑوسی ہے کوئی ہے بھوک کا مارا، اگر پڑوسی ہے اگر کوئی بھوک کا ہے مارا، اگر پڑوسی کوئی ہے بھوک کا مارا، اسے تم کھانا کھلا دو اگر حسینی ہو، انہیں تم کھانا کھلا دو اگر حسینی ہو. درود پاک صلی اللہ سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز عالم ملت اسلامیہ، آج کی جو محفل مرحوم حاجی فقیر محمد جی صاحب اس سالی سواد کے لیے رکھی گئی، اور ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مقدس قرآن پاک کی تلاوت کیا، اسی تلاوت کی برکت سے کل صراط پر اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے. اسی قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں اجالت عطا فرمائے. اتنا بہترین اللہ کا کلام ہے کہ اگر طالب نے ابھی فرمایا ہے علم علم سیکھنا بہت ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل المسلمین والمسلمات. اور طالب علم پوچھ جائے گا اگر ہم بات کہہ دو گا پسینہ چھوٹ جائے گا، اور اگر ہم بات کہہ دو گا پسینہ چھوٹ جائے گا. سننے جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا، سننے جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا. اور تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہنے سے جنت چھوٹ جائے گی، تمہارے ساتھ رہنے
ایسے کہ جنت چھوٹ جائے گی. درود پاک بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو شعر اور آپ سماعت فرمائے. محفل میں رحمتوں کے بادل برس رہے ہیں. محفل میں رحمتوں کے بادل برس رہے ہیں. لگتا ہے میرے آقا لگتا ہے میرے آقا تشریف لانے والے. لگتا ہے میرے آقا تشریف لانے والے. اور دیوار دریا کے سب جگمگا رہے ہیں. اور دیوار دریا سب جگمگا رہے ہیں. اجمیر والے خواجہ اجمیر والے بابا جلوہ دکھا رہے ہیں. اجمیر والے خواجہ جلوہ دکھا رہے ہیں. اجمیر والے خواجہ. اور ایک شعر اور آپ سماعت فرمائیں. اجمیر کی وطرے کہنے لگی الو دو. اجمیر کی وطرے کہنے لگی الو دو. اجمیر والے خواجہ اجمیر والے خواجہ ساگر بلا رہے ہیں. اجمیر والے خواجہ ساگر بلا رہے ہیں. اب آئیے غوث اعظم کی کرامت بھی آپ سماعت فرما لیں. یہ غوث کی کرامت دریا سے جا کے پوچھو. دریا سے جا کے پوچھو. 12 برس کے ٹوپے 12 برس کے ٹوپے ہر کشتے تیرا رہے ہیں. 12 برس کی یہ غوث کی کرامت دریا سے جا کے پوچھو. یہ غوث کی کرامت دریا سے جا کے پوچھو. 12 برس کے ٹوپے 12 برس کے ٹوپے کشتے تیرا رہے ہیں. 12 برس کے ٹوپے کشتے تیرا رہے ہیں. محفل میں رحمتوں کے بادل برس رہے ہیں. لگتا ہے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. درود پاک بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز بھائی ملت اسلامیہ میرے دوست دیکھیے کملی والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم عطا فرمائی. آقا نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان. پاکی آدھا ایمان. جب پاکی کی حالت میں ہمارا آدھا ایمان مضبوط اور پاکی کی حالت میں ادھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی. ہمارا دل کہے گا کہ چلو دو گانا نماز ادا کریں. عزیزان ملت اسلامیہ. اور پھر آقا نے کیا ارشاد فرمایا
کیونکہ پاکی کی حالت میں وضو کی حالت میں سو گیا، چارپائی سے اگر گر گیا، انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، کتنی بہترین تعلیم عطا فرمائے کہ پاکی کی حالت میں وضو کی حالت میں اگر انتقال ہو گیا شہید کا درجہ ملے. اور شہید کبھی مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. اس لیے آج ہم قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی کہ قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں وہ اپنے سلام کا جواب دیتے ہیں. سلام کا جواب دیتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، مردے کو نہیں. زندے کو سلام کیا جاتا ہے، سلام کرتے جواب دیتے ہیں. اسی لیے آقا نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی قبرستان اگر پہنچو تو پیروں کی طرف سے جائے اور داہنی طرف جدھر ہم قبلہ کی طرف مردے کا چہرہ کرتے ہیں تو پاؤں کی طرف جا کر کے جدھر منہ ہے اس طرف آپ کھڑے ہو کر درود و فاتحہ پڑھاتے ہیں. اگر ہم پیچھے سے جائیں گے تو دیکھنے ان کو ہمیں دیکھنے کے لیے انہیں پریشانی آئی، دقتیں پیدا ہو جائیں. تو اس سے ہم قبرستان جائیں جو کچھ بھی ہمیں یاد ہے پڑھ کر یہ ساری ثواب کر دیا تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس قرآن پاک کی تلاوت سے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی نجات عطا فرما دے اور ہمیں بھی ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں 90 نیکی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. کوئی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے پوری رات پر روشنی بھی عطا فرمائے اور اس میں درود پاک ہی کی برکت سے قبر میں ہمارا اور آقا کی زیارت نصیب ہو جائے گی. تو عزیزان ملت اسلام ہم اچھے عمل کریں، آپس میں اخلاق محبت رہیں اور خدا کے گھر کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آباد فرمائے گا. اسی پر شاہی نہیں نے کیا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مل گیا مجھے عقبا ان پہ جال ڈالنے سے، مل گیا مجھے عقبا ان پہ جال ڈالنے سے، اور میں نے پائی ہے ایسا اور نعت ہی سنانے سے، اور میں نے پائی ہے ایسا نعت ہی سنانے سے. اور آگے شاعر نے کیا لکھا ہے؟ اج ان کی یادوں سے محفل سجائیں گے، آج ان کی یادوں سے ہر محفل سجائیں گے. ہر روشنی جو پھیلے ہے ہر ان کے مسکرانے سے، ہر روشنی جو پھیلے ہے ہر ان کے مسکرانے سے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق سرکار دل میں بسا لو، عشق سرکار دل میں بسا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. تم جہنم سے خود کو بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. چھوڑ دو مصطفیٰ کی عداوت، چھوڑ دو مصطفیٰ کی عداوت کر کے توبہ بنو اہل سنت. چھوڑ دو مصطفیٰ کی عداوت کر کے توبہ بنو اہل سنت. نجدیوں مصطفیٰ کو منا لو
ورنہ لینے کے دینے پڑے. اور مصطفیٰ کی ملے گی شفاعت، مصطفیٰ کی ملے گی شفاعت اور بڑھ جائے گی قدر و قیمت. مصطفیٰ کی ملے گی شفاعت اور بڑھ جائے گی قدر و قیمت. اپنے چہرے پر داڑھی سجا لو ورنہ لینے کے دینے پڑے. اپنے چہرے پر داڑھی سجا لو ورنہ لینے کے دینے پڑے. اور میرے دوست یہ کملی والے مصطفیٰ کی بہت پیاری پیاری سنت ہے. جو سنت ایک سنت زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ، اس قدر عظیم ثواب ہے. کملی والے مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرے. اور انہیں کے صدقہ ہے کہ آج ہم کے خاطر جتنے نظر آ رہے ہیں انہیں کا یہ صدقہ ہے. تو پھر ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو، بڑوں کا ادب و احترام کرو. پونے 12 بج گئے لہٰذا ہم سب کی بھی 12 بج گئی ہوگی، لہٰذا بیٹھے بیٹھے تھک بھی ہوئے ہوں گے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. میرے دوستوں ماں باپ کا فرما بردار ہو جاؤ. انسان اگر لاکھ عبادت کر لے، لاکھ سجدہ کرے، ماں باپ کا فرمان ہے تو اس کی عبادت بھی بیکار ہو جائے گی. اس لیے ماں باپ کی فرما برداری، بڑوں کا ادب و احترام کرو. اسی پر شاعر نے یوں لکھ دیا ہے کہ جس کو ماں باپ سے محبت ہے اس پہ اللہ کی عنایت ہے. جس کو ماں باپ سے محبت ہے اس پہ اللہ کی عنایت ہے. کہ میرے سرکار نے یہ فرمایا، میرے سرکار نے یہ فرمایا کیا مت قدموں کے نیچے جنت ہے، مت قدموں کے نیچے جنت ہے، مت قدموں کے نیچے جنت ہے، مت قدموں کے نیچے جنت ہے. اور آخری شعر آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد سلام پڑھ لیا جائے گا. رب محشر میں منہ دکھانا ہے، سوئی قسمت کو جگمگانا ہے. رب محشر میں منہ دکھانا ہے، سوئی قسمت کو جگمگانا ہے. لوگ اتنا کفن لکھ دینا، لوگ اتنا کفن لکھ دینا کیا غوث اعظم کا یہ دیوانہ ہے، غوث اعظم کا یہ دیوانہ ہے، غوث اعظم کا یہ دیوانہ ہے، غوث اعظم کا یہ دیوانہ ہے. جس جا پہ پڑی جاتی